إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين اللہ احکم الحاکمین نے اس دنیا میں دو ایسی شخصیات کو بھیجا کہ جن کا اخلاق، کردار اور منہج ایسا بہترین تھا کہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اس کو پابند کیا گیا کہ وہ ان دو شخصیات کے دین کی پیروی کرے، ان کے پیچھے چلے۔ یہ اعزاز اللہ احکم الحاکمین نے ان دو شخصیات کو دیا ہے اور ان کی زندگی کو
قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ان میں پہلی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کا اعزاز اللہ حکم الحاکمین نے جن کو یہ دیا کہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کو حکم دیا کہ وہ دین ابراہیمی کی پیروی کرے۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ایمان والے لوگوں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اور دوسری شخصیت ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کی زندگی کو بھی اللہ حکم الحاکمین نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی زندگی بھی تمہارے لیے رول ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ محترم بھائیو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو منہج تھا اور دین کے ساتھ جڑ جانا تھا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری تھی، وہ اس قدر اعلیٰ تھی کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں حکم دیا کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ بھی ملت ابراہیم کی، دین ابراہیم کی، منہج ابراہیم کی پیروی کریں۔ ملت اس کو کہا جاتا ہے کہ انبیاء کرام نے جو نقوش، جو نشانات، جو منہج، جو طریقہ اپنے پیچھے چھوڑا ہوتا ہے اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، منہج اس قدر اعلیٰ اور بہتر تھا اور اعزاز والا تھا کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ اس دین کو، اسلام کو دین ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے۔ محترم بھائیو، آؤ ہم جائزہ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار تھا، کیا ان کی سیرت تھی، کس طرح ان کا گزران زندگی تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ اعزاز اور مرتبہ دیا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کی پیروی کریں، اس کو نمونہ بنائیں اپنے لیے۔ پہلا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام دعوت کے میدان میں کھڑے ہیں، اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، ان کی سیرت، محترم بھائیوں، یہ صرف ایک واقعے کی حد نہیں، اس میں بہت سارے سبق اللہ حکم الحاکمین نے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے رکھے ہیں اور حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، حقیقی معنوں کے اندر اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی عزت پر بہت ڈاکہ ڈالا گیا، اعزاز اس قدر زیادہ تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ تاکہ جو یہودیت ہے اس کو اعزاز مل جائے، دنیا میں مقام اور مرتبہ مل جائے، اس قدر ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے، بہترین کردار ہے کہ یہودی کہنے پر مجبور تھے، کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے۔ اور صرف یہودی نہیں، عیسائی کہنا شروع ہو گئے، اس وجہ سے کہ ہمارا مقام دنیا کے اندر اونچا ہو، عیسائیوں نے کہنا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ حتیٰ کہ عرب کے جو مشرکین تھے، عرب کے مشرکین خود شرک کرتے تھے، اللہ احکم الحاکمین کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا جی ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں۔
اللہ کا الحاکمین نے قرآن مجید میں 3 پارے کے اندر سورۃ آل عمران میں اللہ کا الحاکمین نے سب کا رد کیا، کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی شرک کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا۔ سب کا رد کر دیا۔ کہا ابراہیم کون تھے اور ابراہیمی کون بنتے ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب، ابراہیمی اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں کہلوانے والا وہ شخص ہوگا جو ابراہیم کی پیروی کرے گا، دین ابراہیم پہ چلے گا، ان کے منہج پر چلنا اپنے لیے اعزاز، فخر اور عزت کا باعث سمجھے گا۔ فرمایا وہ حقیقی معنوں کے اندر ابراہیمی ہوگا۔ اب آ جائیں ابراہیم علیہ السلام کا جو رویہ ہے، اخلاق ہے، کردار ہے، توحید والے، سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے رد کیا پہلے سب کا کہ نہ ابراہیم یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ مشرکین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق تھا۔ پھر وضاحت کی کہ ابراہیم کون تھے، کہا ولاکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم کا ٹھیک ہے کردار بہت اعلیٰ تھا، اللہ نے چھوٹے سے جملے کے اندر سارے کا سارا کردار ابراہیم علیہ السلام کا سمیٹ دیا۔ کہا ولاکن کان حنیفا، ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کس کو کہا جاتا ہے؟ حنیف کہا جاتا ہے اس انسان کو کہ جو صرف اللہ کی بات رکھے، باقی سب کی باتوں کو رد کر دے، جو صرف اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی خیر سمجھے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے کسی دنیا دار کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ کسی گاؤں کا چودھری کیوں نہ ہو، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تو اللہ کی بات کی لاج رکھنے والا ہوں۔ یہ ہوتا ہے حنیف۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت بیان کی، کہا وہ حنیف تھے، اللہ کی بات کو ترجیح دیتے تھے، باقی سب کی باتوں کو رد کر دیتے تھے۔ محترم بھائیو، اس لفظ حنیف کے اوپر ہم نے انشاءاللہ اپنے اس خطبے کو سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کی بات کرنے والے تھے، جس کی بنیاد پر ان کو بڑے بڑے اعزازات ملے اللہ کی طرف سے۔ دیکھو توحید کی دعوت ہے، باپ کو دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں اذ قال لأبیہ یا ابتی لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے ابا جان آپ کیوں ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں۔ ابا جان کو دعوت دے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کی بات کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابا جان کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ ما لا یسمع، جو سن بھی نہیں سکتے، ولا یبصر، اور جو دیکھ بھی نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ یا اباتی، اے ابا جان انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ کہتے ہیں ابا جان مجھے اللہ کا الحاکمین نے علم دیا ہے، میرے پاس علم آیا ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے، میری پیروی کریں، میری بات کو سنیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میری بات کی طرف توجہ کریں۔ یہ بت جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، جن کا آپ نے کارخانہ بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشتے ہیں، پھر آگے فروخت کرتے ہیں، یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں، یہ تو سراسر جہالت ہے۔ باپ کو دعوت پیش کی ہے، اللہ کی بات کی ہے، اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، نہیں دیکھا کہ میرا والد ہے، اللہ کی بات کی۔ اب جو مشرک ہوتا ہے نا، وہ ایک توحید والے کی بات سن کے اس کے پیٹ کے اندر مڑوڑ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اصلاح نہیں چاہتا، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں چاہتا، اس کو اپنے پیٹ کی فکر ہے، وہ تو غیر اللہ کی پوجا کرنے والا ہے۔ جب یہ بات ہضم نہیں ہوئی، باپ آزر کو، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، بات ہضم نہیں ہوئی، کہتا ابراہیم ان باتوں کو چھوڑ دے،
बाज आ जा इन बातों से, और याद रख अगर तू बाज ना आया लइन लम तंतही लअरजुमन्नका वहजुरनी मलिया, ऐ इब्राहिम अगर तू ये बातें करने से बाज ना आया लअरजुमन्नका, मैं पत्थर मार मार के तुझे रजम कर दूंगा, वहजुरनी मलिया, छोड़ के चला जा मुझसे, दूर हट जा मुझसे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मोहतरम भाइयों ये किरदार है जो हमारे लिए रोशन बाब है। उसलूब दावत, वालिद के साथ बड़ी नरमी से बात कर रहे हैं, अपना मौक़िफ़ रखा है और मौक़िफ़ पर वाज़ेह दलील पेश की है, उनको समझाया है कि अब्बा जान आप गुमराही पे की तरफ चल पड़े हैं, मेरे पास इल्म आया है। लेकिन बाप ने कहा अगर तू बाज ना आया मैं तुझे पत्थर मार मार के रजम कर दूंगा, मार दूंगा, वहजुरनी मलिया, मेरी जान छोड़ दे, पीछे हट जा मुझसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कोई गुस्ताखी नहीं की वालिद की, कहते हैं सलामुन अलैका, ठीक है अब्बा जान सलामती हो आप पर, आप शिरक करते हैं, मैं तौहीद वाला हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, सलामुन अलैका, सलामती हो आप पर। फिर भी अदब को मलहूज़े खातर रखा, कहा सअस्तग़फिरु लका रब्बी, मैं अपने रब से आपके लिए बख्शिश की दुआ करूँगा, इन्नहु काना बी हफ़िय्या, मेरा रब वो तो दुआएं कबूल करने वाला है। मोहतरम भाइयों देखो इस छोटी सी बात के अंदर क्या सबक है हमारे लिए कि हमें दुनिया के अंदर किसी का मुँह मुलाहज़ा नहीं करना चाहिए, हमें लोगों को खुश नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये तो मेरा वालिद है, ये मेरी माँ है, ये मेरा करीबी रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसके सामने अल्लाह की बात नहीं कर सकता, हक़ की बात नहीं कर सकता। मोहतरम भाइयों ये सबक है हमारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में कि उन्होंने अपने बाप को दावत दी, अल्लाह की बात को मुकद्दम रखा, नहीं देखा मेरा वालिद है, मेरा करीबी है, मुझे क्या कहेगा। बाप ने गुस्सा किया तो कहा ठीक है सलामुन अलैक, आप पर सलामती हो, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग है। सबक ये है अपनी दावत के अंदर नरमी पैदा करो, तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन हो, करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, गली महल्ले वाले क्यों ना हो, दोस्त अहबाब क्यों ना हो, अपनी दावत का अंदाज़ नरम रखो, म्याना रवि वाला, एतदाल वाला, अगले के दिल में घर कर जाने वाला, इस तरह का अपना अंदाज़ रखो, अल्लाह के फजलो करम से उसके समरात मिलेंगे। और अल्लाह की बात करने वाले बनो, ये ना देखो ये मेरा करीबी है, मैं किस तरह इसके साथ बात करूं, कैसे इसको मसला समझाऊं, कैसे दीन की दावत इसको दूं, इस अज़ाब के अंदर ना पड़ो। ये देखो मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ और मैं हक़ पे खड़ा हूँ, अल्लाह की बात सच्ची बात है, और जो अल्लाह की बात हक़ के बाद कोई और बात करता है वो सरासर गुमराही है। फमाज़ा बादल हक़ इल्ला ज़लाल, हक़ के बाद गुमराही है, मैं तो हक़ पे खड़ा हूँ। मोहतरम भाइयों ये सबक है इससे, और यही है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हनीफ होना कि उन्होंने अल्लाह की बात की, नहीं देखा मेरा वालिद है, मेरा करीबी है, अल्लाह की बात को मुकद्दम रखा और उसके ऊपर दावत पेश की, तौहीद का ढंका बजाया। अब घर से निकल गए हैं, उस वक़्त का बादशाह है नमरूद, बड़ा तकब्बुर करने वाला और अपने आप को रब कहलवाने वाला और दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाने वाला, बहुत मुतकब्बिर और अकड़ी गर्दन वाला बादशाह नमरूद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पता चलता है नमरूद को कि एक बंदा है इस शहर के अंदर, इराक़ बाबिल के अंदर, जो हमारे बुतों की इबादत नहीं करता, मुझे भी रब नहीं समझता, वो एक नया दीन लेके आया है, वो नई बात करता है। नमरूद को पता चलता है, कहता पता लगाओ इब्राहीम का। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, दरबार में खड़े होते हैं, वक़्त का हुक्मरान है, दिल के अंदर अल्लाह की कसम कोई डर नहीं। मोहतरम भाइयों सबक सीखो कि अल्लाह के लिए खड़े हुए हैं, हनीफा, अल्लाह कहते हैं वो हनीफ थे, अल्लाह के लिए खड़े होने वाले थे, नहीं डरे वक़्त के हुक्मरान से, ना अपने वालिद से, ना लोगों की बातों से। वक़्त के बादशाह के सामने कलमा हक़ बुलंद करने वाले हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको दावत पेश करते हैं। अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरत बकरा में नक्शा खींचा, अलम तरा इलल्लज़ी हाज्जा इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क,
اللہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے پڑھا نہیں، جو قرآن مجید میں ہم نے ابراہیم کا اور وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا مکالمہ مناظرہ قرآن مجید میں ہم نے بیان کیا، کیا آپ نے پڑھا نہیں؟ کیا وہ مناظرہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو لوگوں کو زندہ کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا اور لوگوں کو مارتا بھی ہے۔ وہ بادشاہ نمرود متکبر تھا نا، جیل سے 2 آدمی منگواتا ہے، تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے ایک آدمی کو 2 قیدی منگواتا ہے جیل سے، ایک کو زندہ چھوڑ دیتا ہے، ایک کو مار دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہتا ہے دیکھ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس طرح نہیں مانے گا۔ جو بندہ توحید پہ کھڑا ہوتا ہے، جو بندہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے، جو اللہ کی بات کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی قسم جب اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد اس کو ملتی ہے، قلبی سکون اس کو ملتا ہے، دلی راحت اور اطمینان اس کو ملتا ہے، وہ کسی سے پریشان نہیں ہوتا کیونکہ وہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس کو کہتے ہیں اچھا تو بھی زندہ کرتا ہے، تو بھی مارتا ہے، چل آجا پھر۔ کہا میرا رب وہ ہے جو ہر روز مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور اگر تو رب ہے فأتی بہا من المغرب، تو اگلے دن کا سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ ایسی فصیحانہ اور بلیغانہ انداز کے اندر بات کی ابراہیم علیہ السلام نے، کہا میرا رب وہ ہے ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، کہا میرا رب اس قدر قادر ہے کہ وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اور اگر تو رب اپنے آپ کو کہلواتا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اللہ کہتے ہیں فبہت الذی کفر، بھڑاس نکل گئی اس مشرک کی، اس نمرود کی، بادشاہ کی، کوئی جواب نہیں آیا، پریشان ہو جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اعزاز مل جاتا ہے، دربار بھرا ہوا ہے، سارے کے سارے مشرک کوئی سبق نہیں لیتے اس مناظرے سے، سب کے سب شیطان کے پیچھے چلنے والے اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کے مناظرے سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتے۔ کیسی جہالت والی قوم تھی، شخصیت پرستی کہ ہمارا بادشاہ اگر قبول کرتا ہم بھی قبول کرتے، وہ انکاری ہے تو ہم بھی انکاری ہیں، دلیل کو نہیں دیکھنا، برہان قاطعہ کو نہیں دیکھنا، صرف اس بات کو دیکھنا کہ ہمارا بادشاہ اس نے ہاں نہیں کی تو ہم کیوں ہاں کریں۔ آج بھی بڑے لوگ ہیں دنیا میں، ان کو دین کا مسئلہ سمجھایا جائے، کوئی نماز کے حوالے سے ہو، کسی بھی عبادت کے حوالے سے کوئی مسئلہ سمجھایا جائے، وہ دلیل کو نہیں دیکھتے کہ میرے سامنے قرآن سے دلیل دی گئی ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا ہے، جو اصل شریعت ہے، اصل دین ہے، اس سے دلیل دی گئی ہے، وہ ان کو نہیں دیکھتے، اپنے اپنے امام بنائے ہیں، اپنے اپنے امام کی بات سنتے۔ بڑے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ جن کے سامنے قرآن و سنت کی بات آ جائے پھر بھی ان کے نصیب کے اندر یہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ قبول کر لیں، ہتھے سے اکڑ جاتے ہیں، رد کر دیتے ہیں قرآن و سنت کی بات کا، اپنے امام کی بات، شخصیت پرستی، اندھی تقلید جو پٹے گلے کے اندر ڈالے ہوتے ہیں اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور جو پہلی قوم میں اللہ نے تباہ کی ان جیسی عادت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ان کو جب نبی سمجھاتے تھے تو وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امۃ و انا علی آثارہم لمقتدون، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ محترم بھائیوں، بڑے بد نصیب لوگ ہیں وہ آج کی دنیا کے اندر بھی کہ جن کے سامنے قرآن و سنت سے دلیل آ بھی جائے پھر بھی وہ اس کو ماننے کے لیے، فرما برداری کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، لوگوں جو اللہ نے آسمان سے دین ہدایت اتارا ہے، قرآن و سنت اتارا ہے، اس کی پیروی کرو، اس شریعت کو، دین کو چھوڑ کے اپنے اپنے ولیوں کے پیچھے نہ جاؤ، گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہدایت قرآن و سنت میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس نمرود کو ہرا دیا، لیکن قوم کے کسی فرد پر اثر نہیں پڑا کہ ابراہیم کے پاس دلیل موجود ہے، اس نے رد کیا ہے دلیل سے۔
سب کے سب اپنے بادشاہ کے پیچھے کہ اس نے نہیں مانی تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ تیسرا مرحلہ آ جاؤ، ابراہیم علیہ السلام باپ کو دعوت دی، اس نے نہیں مانا، وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، انکار کر دیا۔ قوم کے جو لوگ ہیں ان کو دعوت دیتے ہیں، میدان میں آ گئے، بڑا سمجھاتے ہیں، قوم کے لوگ نہیں مانتے۔ اب کیا ہوا؟ اب عید کا دن آ جاتا ہے، قوم کے لیے عید کا دن آ جاتا ہے، سارے کے سارے تیار ہوتے ہیں اور عیدگاہوں میں چلے جاتے ہیں، جہاں ان کے میلے لگتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں جانے والا۔ ساری قوم کے لوگ میلے کے اندر چلے جاتے ہیں، عید منانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ان کے بتوں کا بڑا کارخانہ ہے جہاں وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس گرجے کے اندر ابراہیم علیہ السلام داخل ہو جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے وَدَخَلَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام داخل ہو جاتے ہیں گرجا گھر میں، وَأَخَذَ الْفَأْسَ، کلہاڑے کو پکڑ لیتے ہیں اور سارے کے سارے بتوں کو ابراہیم علیہ السلام کلہاڑے کے ساتھ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ وَعَلَّقَ الْفَأْسَ فِي عُنُقِهِ، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کارخانے میں، اس گرجے کے اندر، اس بت کو چھوڑ دیا، اور جس کلہاڑے سے بتوں کو توڑا تھا وہ کلہاڑا اس بت کی گردن پہ لٹکا دیا۔ دعوت کے انداز اپنا ابراہیم علیہ السلام نے۔ دیکھو محترم بھائیو، اکیلے ابراہیم علیہ السلام کس طرح کھڑے ہیں اپنے والد کے سامنے بھی، وقت کے بادشاہ کے سامنے بھی، اور اپنی ساری کی سارے قوم کے سامنے۔ سارے لوگ عید کے لیے گئے ہیں، میلے پر گئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا ہے، بڑے بت کو چھوڑ دیا ہے۔ اب قوم کے لوگ عید سے واپس آتے ہیں، میلے سے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں چلو آج خوشی کا دن ہے، گرجا گھر میں جاتے ہیں، اپنے بتوں کو راضی کرتے ہیں، معبودوں کو خوش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا ہے۔ اب وہ سارے کے سارے آتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، سب کو فکر پڑ جاتی ہے اپنی اپنی کہ ہمارے معبودوں کو، اللہ اکبر، مشرک کی دیکھو عقل ہوتی نہیں اس کو، کہتا ہے ہمارے معبودوں کو کسی نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ یاد آتا ہے ان کو، کہتے ہیں ہاں علاقے میں ایک نوجوان ہے جس کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ وہ اپنا ہی کوئی دین لے کے آیا ہے، وہ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتا، ابراہیم اس کا نام ہے۔ سارے پھیل جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں، سامنے لایا جاتا ہے، ہاں جی ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے اوپر، اپنی زبان سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے، کس نے ان کو توڑا ہے؟ وہ جو معبود ہوتے ہیں، رب ہوتے ہیں، خالق ہوتے ہیں، وہ تو علی کل شیء قدیر ہوتے ہیں، وہ بکل شیء محیط ہوتے ہیں، وہ علیم بذات الصدور ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی انسان ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرانگی والی بات ہے، ان کو معبود بھی کہتے ہو، سب کچھ کرنے والا بھی سمجھتے ہو، بچاؤ کرنے والا بھی سمجھتے ہو، حفاظت کرنے والا بھی سمجھتے ہو، لیکن وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکے۔ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے معبودوں کا یہ حال آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، بل فعلہ، اس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہتے ہیں وہ جو بڑا بت ہے نا کلہاڑا اس کے پاس ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، اس بڑے نے سارے کے سارے چھوٹے بتوں کو، تمہارے معبودوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، تم اگر پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ فاسألوہم، اس بڑے بت سے پوچھو، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بول سکتا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے، 17واں پارہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھیں اگر وہ بول سکتا ہے، کہتے ہیں ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، یہ سن بھی نہیں سکتے،
اور ان کے کھانے پہ کوئی مکھی آ کے بیٹھ جائے اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو خود جانتا ہے، ہم کس طرح اس سے پوچھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہا پھر تم کیا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں؟ افسوس ہے تمہارے اوپر بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے اوپر بھی۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں آ رہی کہ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ یہ توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دی۔ تفسیر ابن کثیر میں امام قتادہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ قوم کے لوگ جب انہوں نے دیکھا نا کہ ابراہیم کے پاس تو دلیل بڑی مضبوط ہے، پریشان ہو گئے، اپنے سر جھکا لیے۔ قرآن نے بھی نقشہ کھینچا، ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اللہ کہتے ہیں جب ان کو جواب نہیں آیا سب نے اپنے سر جھکا لیے کہ اب کیا ہم ان بتوں سے پوچھیں؟ لیکن شیطان وہ انسان کو کبھی راہ راست پہ نہیں آنے دیتا، خاص طور پہ مشرک لوگوں کو۔ اس نے قسم اٹھائی ہے، اللہ کے سامنے اٹھائی ہے کہ میں سارے کے سارے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ جب ان کو سمجھ آنے لگی، شیطان آ جاتا ہے، ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور تم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا وہ پاگل تھے؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ کس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، کس کو ہم نے حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ہے؟ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ اللہ اکبر۔ عین موقع پر اللہ کہتے ہیں جب انہوں نے اپنے سر جھکا لیے، ان کے پاس دلیل ہی نہیں تھی، یہ بات شیطان نے دل کے اندر ڈال دی کہ چلو دلیل نہیں لیکن ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، ہم انہی کی عبادت کریں گے۔ بات کو سمجھنے کی بجائے الٹا ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئے۔ کہتا ہے ابراہیم کو پکڑ لو، حرقوہ، آگ جلاؤ، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابراہیم کو آگ کے اندر پھینک دو، اس نے تمہارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ محترم بھائیو، دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کردار، آگ کے اندر جلنا گوارا کیا ہے، باپ کے ساتھ دشمنی منہ لے لی ہے، وقت کے بادشاہ کے ساتھ دشمنی کر لی ہے، ساری کی ساری قوم کو اپنے خلاف کر لیا ہے، آگ کے اندر جلنا گوارا کر لیا ہے، لیکن اللہ احکم الحاکمین کی بات کو چھوڑنا اس کو گوارا نہیں کیا۔ یہ خوبی اللہ نے بیان کی، ولیکن کان حنیفا، کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تو حنیف تھے، وہ اللہ کی بات کرنے والے تھے، اللہ کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہونے والے تھے، ان کو کسی دنیا دار کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ قوم نے کہا حرقوہ، اس کو آگ کے اندر پھینک دو، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، ان کنتم فاعلین، اگر تم ایسا کرنے والے ہو۔ آگ جلائی جاتی ہے، ایندھن اکٹھا کیا جاتا ہے، خشک لکڑیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، لوگوں کا مجمع لگ جاتا ہے، سب کے سامنے منجنیق کے اندر باندھ کے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کو پاؤں کو آگ کے اندر پھینک دیا جاتا ہے۔ اب دیکھو آگ کے اندر آئے، پچھلا سابقہ ماضی ذہن کے اندر رکھیں کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہوئے، قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، لیکن بات اللہ کی بات حق کی بات توحید کی اللہ کا الحاکمین نے مدد کی، انہوں نے آگ کے اندر پھینکا، اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، ٹھنڈا بنا کے رکھ دیا۔ کیا سوچ تھی ان کی، کس کو آگ کے اندر پھینک دو، یہ جل جائے، اس کا نام و نشان ختم ہو جائے، دنیا میں ہمیں ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے سے کوئی روکنے والا نہ ہو۔ یہ سوچ لے کے آئے، پھینکا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، گرم آگ میں، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس آگ کو گلزار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حکم دیا اللہ نے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا۔ اب آگ میں پھینکا گیا،
زبان پہ لفظ ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا انہوں نے یہ الفاظ پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہی مجھے کافی ہے اور وہ بڑا اچھا کارساز ہے۔ اور دوسری مرتبہ یہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی رات کفار کا رعب دل کے اندر تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھے، اللہ نے سارے کا سارا رعب ختم کر کے رکھ دیا۔ محترم بھائیو، یہ اس سیرت کے 3 بڑے بڑے روشن پہلو ہیں کہ والد کو دعوت دی، انکار کیا اس نے، قوم کو دعوت دی، آگ میں پھینک دیا اس نے، وقت کے بادشاہ کو دعوت دی، اس نے بھی کوئی توحید کی آواز پر لبیک نہیں کہا، سب مشرک ہی رہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی لفظ حنیف جو ہے اس کی صفت پر پورے صادق آئے، جب یہ کردار پیش کیا اللہ احکم الحاکمین نے اس قدر محبت کی ابراہیم علیہ السلام سے۔ قرآن مجید میں 69 مرتبہ نام آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ کیا یہ اعزاز کی بات نہیں کہ اللہ احکم الحاکمین اپنے کسی نبی کا قرآن مجید میں اس قدر تذکرہ کرتے ہیں؟ 69 مرتبہ نام قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا، اور پوری ایک سورت نازل کی سورت ابراہیم کے نام سے قرآن مجید کے اندر۔ اور صرف یہیں پہ بس نہیں، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ دنیا میں انسان جس سے محبت کرتا ہے نا، ہر انسان کے پاس جا کے اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، اس کی عادتیں بڑی اچھی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا ہے، اس کی طبیعت بڑی اچھی ہے۔ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے تذکرے بھی لوگوں کے سامنے کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ابراہیم کا تذکرہ کر کے حکم دے دیا، لوگوں قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسانوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ کرو۔ یہ ہے محبت اللہ کی۔ اور اللہ کہتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے ابراہیم کو اپنا دلی دوست بنا لیا ہے۔ عربی زبان میں دوست 2 لفظ ہیں عربی کے، ایک صدیق، صدیق کا معنی بھی ہوتا ہے دوست، سچ بولنا بھی ہوتا ہے، لیکن دوست بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ اور ایک لفظ عربی کا جس کا جو لفظ ہے خلیل، اس کا معنی ہوتا ہے وہ دوست کہ جس کو انسان دل و جان سے چاہتا ہے۔ اللہ نے لفظ خلیل بولا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بیان کر کے، کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ وہ ہے جس نے ابراہیم کو اپنا دلی اور جگری دوست بنا لیا ہے۔ محترم بھائیو، یہ محبت ملی، اور پھر اس قدر محبت حدیث کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، حضرت عائشہ حدیث کی راویہ ہے، کہتے ہیں چھپکلی ہوتی ہے نا، چھپکلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلی ضرب کے اندر اس کو مارے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ یہ چھپکلیاں گرمیوں کے اندر بڑی ہوتی ہیں، کہا جو پہلی ضرب میں اس چھپکلی کو مار دے گا اس کو 100 نیکیاں ملیں گی۔ کیوں ہے یہ اعزاز کہ جو چھپکلی کو مار تو اس کو 100 نیکیاں ملیں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو یہ چھپکلی پاس آئی جو پھونکے مارتی تھی تاکہ ایندھن کے اندر آگ اور بڑھ کے اور آگ زیادہ تیز ہو جائے، ابراہیم کو جلا ڈالے۔ اللہ نے اس قدر محبت کی ابراہیم سے کہ جس چھوٹے سے کیڑے نے جو دیواروں کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، چھپکلی جس نے پھونکے ماری ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو تیز کرنے کے لیے، اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ جو اس چھپکلی کو پہلی ضرب میں ماریں گے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیں گے۔ یہ ہے محبت۔ محترم بھائیو، آؤ باقی انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے جمعہ بیان کریں گے۔ یہاں آ کے ہم اپنے آپ کو پرکھیں، کیا ہم آج اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ ان دنوں کے اندر سیرت ابراہیم تو ہم بڑی سنتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء ممبروں پہ بیٹھ کے سیرت ابراہیم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ سیرت ابراہیم ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ سبق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے تھے، نہیں پرواہ کی اپنے والد کی، قوم کے لوگوں کی، دنیا داروں کی، وقت کے بادشاہوں کی، چودھریوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، ہمیشہ اللہ کی بات کی۔ ہم سیرت ابراہیم بڑے شوق سے سنتے ہیں، کبھی ہم دیکھیں ہم دنیا میں اللہ کے لیے کھڑے ہوئے؟ ہم تو داڑھی نہیں رکھتے جی، لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عورت پردہ نہیں کرتی، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے مسائل ہیں،
ہم لوگوں کو خوش کرنے میں لگے ہیں، محترم بھائیو نتیجہ تن جہنم ہے۔ جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو نتیجہ تن جنت بھی ہے، اور دنیا کے اوپر بڑے بڑے اعزازات جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ملے ہیں، اللہ دنیا میں انسانوں کو اعزاز دیتے ہیں اور قیامت کے دن بھی اعزازوں کے ساتھ نوازیں۔ اس سیرت سے ہم یہ سبق حاصل کریں کہ ہمیں کسی دنیا دار کی کوئی پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں؟ میں اس سے لے کے کھاتا ہوں؟ میں تو اللہ کی بات کرنے والا ہوں، میں توحید کا داعی ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داعی بن کے ان کی دعوت کو آگے پھیلانے والا ہوں، اسلام کا ڈنکا بجانے والا ہوں۔ سیرت ابراہیم محترم بھائیو ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ لیکن آج بڑی عجیب بات ہے، آج پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے پروفیسر، کالجوں کے اندر پڑھانے والے اور بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ بس جی لوگوں کو خوش کرو، ریاکاری، کپڑا پہننا ہے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بال سنوارنے ہیں تو لوگ راضی ہو جائیں، اپنے جسم کی حالت کو بدلنا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے رہن سہن کا ماحول بدلو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے رب کو بھی خوش کریں؟ لوگوں نے تو ہمیں کچھ نہیں دینا، اللہ ہمیں سب کچھ دینے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے یہ سبق سیکھو کہ وہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، نہ والد کی پرواہ کی، نہ قوم کی، کسی کا کوئی وزن نہیں رکھا اپنے دل کے اندر، نہ ڈر رکھا کسی کا دل کے اندر، اللہ کا ڈر دل میں رکھا اور اللہ کے لیے عبادت کرنے والے، توحید کی دعوت دینے والے اور میدان میں سب سے آگے کھڑے ہونے والے، اللہ کے داعی بن کے زندگی گزارنے والے۔ یہ ہے سبق۔ محترم بھائیو آئیں ہم اس سبق کو حاصل کر لیں۔ ہم دنیا میں لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لوگ کسی حال میں بھی خوش نہیں ہوتے۔ عربی کی ادب کی کتابوں کے اندر نا ایک مزاحیہ سا واقعہ لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ایک باپ تھا، وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کا بچہ اس کے ساتھ چل رہا تھا، سفر کر رہے تھے، تھوڑا سا آگے گئے، چند لوگ انہوں نے دیکھ لیا، کہتے ہیں کتنا ظالم باپ ہے، خود گدھے پہ سوار ہے اور بیٹے کو ساتھ دھوپ کے اندر چلا رہا ہے۔ باپ نے یہ بات سنی، وہ گدھے سے نیچے اتر گیا، بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی کتنا بدطینت اور بد طبیعت یہ بچہ ہے کہ والد ساتھ چل رہا ہے بوڑھا اور یہ خود گدھے کے اوپر سوار بیٹھا۔ باپ کو پتہ چلا، اس نے بیٹے کو اتار دیا، اب دونوں پیدل چل رہے ہیں گدھا ساتھ لے کے۔ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لو جی چنگے عجیب لوگ نے، سواری کول ہے آپ پیدل جان رہے ہیں، سواری بھی نہ پیدل چلان رہے ہیں۔ خوش نہیں ہوئے لوگ، اب وہ دونوں اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، پھر کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کس قدر ظالم ہے باپ بیٹا، سواری نیچے مر رہی ہے اور یہ دونوں اوپر ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے۔ اب وہ دونوں نیچے اترتے ہیں اور سواری کو اٹھا لیتے ہیں۔ محترم بھائیو اگر کوئی عقل مند آدمی ان کے پاس ہوتا تو وہ اس کو سمجھاتا کہ لوگوں کی باتوں پر کوئی توجہ نہ دو، تمہیں جس طرح چاہتے ہو آسانی کے ساتھ سفر کرنا اس طرح سفر کرو۔ یہ اس واقعے میں کیا نصیحت ہے کہ لوگوں کو انسان کبھی خوش نہیں کر سکتا، اللہ ہے جو تمہاری تھوڑی سی نیکی کی بھی قدر کرنے والا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم تھوڑا سا بھی عمل کرو گے اللہ اس کی قدر کرے گا، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو کوئی قدر حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے سیرت ابراہیم سے یہ سبق سیکھو کہ اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بن جاؤ، لوگوں کو کبھی خوش نہیں تم کر سکتے، اللہ کے لیے کھڑے ہو، حق کی بات کرو، حق لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے، لوگوں کے فیشن پہ چل پڑتا ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں سے گالیاں سن لیتا ہے، لوگ اس کو باتیں کرتے ہیں، وہ خوشی سے برداشت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے لوگ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس بندے پر راضی کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے کھڑے ہونے والے بنیں، نہ دیکھیں دنیا داری کو، نہ دیکھیں منہ ملاحظوں کو، نہ دیکھیں شخصیت پرستی کو، نہ دیکھیں اندھی تقلید کو، نہ دیکھیں اماموں کے پیچھے جانے کو۔ امام بھی ایک ہے محمد الرسول اللہ، اور رب بھی ایک ہے۔ جب ہم ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے دنیا اور آخرت کی عزتیں ہم حاصل کر لیں گے۔
گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیرت ابراہیم سے یہ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔